السلام علیکم، ویلکم ٹو another ایپیسوڈ آف our پوڈکاسٹ ایان ٹاکس۔ آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ایک بہت بڑے مزدور رہنما بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی رہنما بھی ہیں۔ مرکزی صدر ہیں نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان کے، جو کہ مزدوروں کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم ہے، جس سے 400 سے زائد رجسٹرڈ ٹریڈ یونین اس سے ایفیلیٹڈ ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل لیبر کنفیڈریشن کے ایگزیکٹو ممبر بھی ہیں اور جماعت اسلامی کے NA54 کے ٹکٹ ہولڈر بھی ہیں۔ رحمان سواتی صاحب، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی، مہربانی۔ رحمان انکل، سب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا، ہمارے اسٹوڈیو آئے اور ہمارے پاس ہے ٹائم نکال کے۔ بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا جائے۔ آج آپ سے نا پوڈ کاسٹ میں نا بہت سارے پارٹس پہ آپ سے بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں جماعت اسلامی کے جو پاس کے فیصلے رہے ہیں اس حوالے سے بھی، اس کے علاوہ جماعت کی فیوچر کی سیاسی جو ہے نا کیا ان کی ہونے والی ہے، اور اس کے علاوہ مزدور رہنما بھی آپ ہیں، ٹھیک ہے؟ مزدوروں کے حوالے سے بھی آپ سے کچھ 2-4 سوالات کریں گے۔ جی بالکل، آئیے پھر پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے شمس انکل آپ یہ بتائیں نا کہ آپ نے سیاست کا آغاز کہاں سے کیا تھا؟ بس آپ یہ سمجھیں کہ سیاست ہمیں گھٹی میں ملی ہے۔ اچھا۔ میں ایک مطلب سیاسی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ صحیح۔ میں ابھی شاید ہم تو اسے کچی پکی کلاس کہتے تھے، کچی یا پکی کلاس میں تھا 1964 میں۔ اچھا، تو یہ پہلا الیکشن میں نے دیکھا جس میں میرے دادا BD ممبر بنے تھے، اور بعد میں ان BD ممبرز نے انتخاب کیا تھا صدر کا، ایوب خان اور فاطمہ جناح کے درمیان مقابلہ تھا۔ اچھا اچھا۔ تو اپنے گھر میں یہ ساری سیاست کو دیکھا ہے، اول روز سے ہی سیاسی رجحان ہے۔ جی ہاں۔ اس کے بعد جب 70 کا الیکشن ہوا تو میں چوتھی جماعت میں پڑھتا تھا، اور اس وقت میں بغیر کسی لٹریچر کے پڑھے ہوئے میں نیچرلی جماعت اسلامی کو پسند کرتا تھا، مولانا مودودی کو پسند کرتا تھا۔ ہمارے گھر میں اخبار بھی آتا تھا، اور یہ اردو ڈائجسٹ، سیارہ ڈائجسٹ، تو ان سے جب میں جماعت اسلامی کا نام کہیں پڑھتا تھا یا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تصویر دیکھتا تھا، یا میں نے آئین رسالہ دیکھا تھا، ایشیا رسالہ دیکھا تھا، اس وقت ترجمان القرآن دیکھا تھا، اور شاید ایشیا یا آئین کے جو پہلا صفحہ ہوتا ہے اس پر جماعت کا پرچم بھی دیکھا تھا۔ تو اس وقت سے ہی میں جماعت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو گیا تھا۔ تو آپ کی فیملی کی سیاسی وابستگی کس کے ساتھ تھی؟ میری فیملی کی سیاسی وابستگی مسلم لیگ کے ساتھ تھی۔ مسلم لیگ نون کاف؟ اس وقت نون کاف نہیں ہوتی تھی، اس وقت خان قیوم کی مسلم لیگ تھی۔ اس وقت 2 مسلم لیگیں تھیں، 3 مسلم لیگیں تھیں اس وقت۔ اچھا۔ ایک ایوب خان کی مسلم لیگ تھی، کنونشن مسلم لیگ، ایک ممتاز دولتانہ کی مسلم لیگ تھی، کونسل مسلم لیگ، اور ایک خان قیوم کی مسلم لیگ تھی۔ اچھا، خان قیوم۔ ہاں، مسلم لیگ قیوم گروپ، خان اعظم خان عبد القیوم۔ تو میرے جو فیملی تھی وہ خان قیوم کی مسلم لیگ کے ساتھ تھے۔ صحیح صحیح۔ اور آپ کا رجحان جو تھا وہ جماعت اسلامی؟ بلکہ دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو نانکا تھا وہ نیپ، اس وقت نیشنل عوامی پارٹی ہوتی تھی، خان عبدالولی خان اس کے صدر تھے، بعد میں اس پارٹی پر پابندی لگی، اور جب یہ بحال ہوئی تو پھر یہ ANP ہو گئی، عوامی نیشنل پارٹی، جو موجودہ ANP۔ میرے نانکے جو تھے وہ ANP کے ساتھ تھے، اچھا، اور میرے جو دادکے تھے وہ مسلم لیگ کے ساتھ تھے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دونوں نے اس وقت سیاسی میدان جب لگا ہوا تھا، انتخابات ہو رہے تھے، تو خان قیوم کا استقبال کیا تھا میرے دادکوں نے، اور میں بچوں میں آگے پھول پیش کرنے والوں میں مجھے آگے کیا ہوا تھا، بچہ تھا میں۔ اور نانکوں نے خان عبدالولی خان کا جلسہ کرایا تھا، اور انہوں نے مجھے آگے رکھا ہوا تھا خان عبدالولی خان کو پھول پیش کرنے کے لیے۔ اچھا۔ تو یہ دونوں مواقع ایسے ہیں کہ جس میں میرا دل یہ چاہتا تھا کہ یہاں خان عبدالولی خان اور یا خان قیوم کی جگہ مولانا مودودی ہوں، اور میں انہیں پھول پیش کروں۔ یہ میرے اندر کے جذبات تھے۔ اچھا۔ اس وقت تو آپ نے جماعت اسلامی جوائن کب کی تھی؟ ایز اے اسٹوڈنٹ جوائن کی تھی یا اس کے بعد؟ نہیں، پریکٹیکلس میں پریکٹیکل لائف میں آ گیا تھا۔ ایوی میکینیکل کمپلیکس میں نے سروس جوائن کی،
اچھا. اور یہاں آتے ہوئے جو ماحول ہم نے دیکھا تو وہ ایک نظریاتی ماحول تھا. ایک طرف سوشلسٹ لوگ تھے اور یہ عام سوشلسٹ لوگ نہیں تھے, وہاں باضابطہ بڑے گہرے نظریاتی لوگ اور دہریے لوگ تھے. تو ان کے مقابلے میں نے اپنی ایک جدوجہد کا آغاز کیا. اچھا. تو ظاہر ہے اس میں جو بنیاد ہے وہ لٹریچر ہوتا ہے. تو لٹریچر کے محاذ پر جماعت اسلامی نے, مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا ہوا تھا, تو یہ 77 کی بات ہے کہ میں لٹریچر سے بہت زیادہ منسلک ہو گیا. اور 77 کی تحریک میں بھی میں کسی سیاسی پارٹی سے وابستگی کے بغیر قومی اتحاد کے جلسوں میں جاتا تھا اور قومی اتحاد کی تحریک میں شامل تھا, لیکن میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے اس میں نہیں تھا اس وقت. تو اس کے بعد میں نے جب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو باضابطہ شعوری طور پر پڑھا تو 1980 میں پھر باقاعدہ ایک کارکن کے طور پر جماعت اسلامی کے ساتھ شامل ہو گیا. اچھا. لیکن اس عرصے میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو بھی بڑے قریب سے دیکھا. یہ جو یو ای ٹی ہے, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکسلا, اس کے جو اسلامی جمعیت طلبہ تھی, اس کے ساتھ میرا جتنے بھی ناظمین تھے ان کے ساتھ میرا بہت اچھا تعلق بھی تھا. سارے وہاں کے ارکان کارکنان جمعیت کے, اور میں بھی ینگ تھا. تو میں جب یونیورسٹی کی طرف جاتا تھا تو وہاں لڑکے مجھے اسٹوڈنٹ سمجھتے تھے, اور ادھر مزدوروں میں آتا تھا تو وہ مزدور سمجھتے تھے. اچھا, میں آپ سے ایک تو مزدور کے حوالے سے بھی آپ ایک سوال کروں گا, مگر اس سے پہلے آپ نے اس طرح اسٹوڈنٹ یونینس کا ذکر کیا ہے. اسٹوڈنٹ یونینس پہ اب تو بین لگ چکا ہے نا, پابندی ہے اسٹوڈنٹ یونینس کے اوپر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونین کا جو دور تھا کیا وہ ٹھیک تھا, اسٹوڈنٹ یونینس ہونی چاہیے اور اس سے بین ہٹنا چاہیے؟ جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ یونین کا دور بہت اچھا تھا. اچھا. اور اسٹوڈنٹ یونین پر جو پابندی ہے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت لگائی گئی ہے. اسٹوڈنٹ یونین نے جو لوور مڈل کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, غریب طبقہ ہے, اس سے لیڈرشپ کو ابھارا تھا. اور پاکستان جو اپنے آغاز سے جاگیرداروں سرمایہ داروں کے تسلط میں ہے اور افسرشاہی جاگیرداروں سرمایہ داروں کا ایک ٹرائکا ہے, اس نے جب یہ دیکھا کہ بھئی یہ جو لیبر یونینز ہیں اور یہ جو اسٹوڈنٹ یونین ہیں, اس سے عام آدمی کی لیڈرشپ ابھر رہی ہے, تو اس کو پھر انہوں نے اسٹوڈنٹ یونین پر باقاعدہ پابندی لگا دی اور لیبر یونین کو غیر مؤثر کرنے اور رکھنے کے لیے کردار ادا کیا. عملاً اس پر نہیں, اگر شمع صاحب اگر ہم ماضی میں جائیں اسٹوڈنٹ یونین سے کردار میں نا, مطلب اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت سارے لڑائی جھگڑے ملیں گے, قتل و غارت ملے گا. چلیں اگر جس طرح آپ کی جو جماعت اسلامیہ کی اسٹوڈنٹ یونین تنظیم ہے اسلامی جمعیت طلبہ, اس کے علاوہ اور بھی اگر آپ دیکھیں تو سرائکی کونسل بنی ہوئی ہیں, وہ مطلب بے تحاشا ہیں, علیحدہ علیحدہ ہر تنظیم اسٹوڈنٹ یونینس بنی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو قتل و غارت ہوتا رہا ہے, جمعیت کے اتنے لڑکے مرے, اس کے علاوہ باقی اسٹوڈنٹ یونینس کے اتنے لڑکے مرے, تو کیا یہ بین ٹھیک نہیں تھا؟ کیونکہ اسٹوڈنٹس کا کیا کام ہے پالیٹکس میں, اور پھر قتل و غارت بھی چل رہی تھی. بات یہ ہے کہ جو پالیٹکس ہے نا, یہ جہاں انسان ہوں گے وہاں پالیٹکس کا ہونا بڑا ضروری ہے. پالیٹکس ایک شعور جو ہے نا وہ دلاتی ہے, اور پالیٹکس کے جو اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی لگائی گئی ہے یہ اس لیے ہے کہ پالیٹکس سے انہیں دور رکھا جائے. پالیٹکس میں یعنی پالیٹکس میں اجارہ داری کو قائم کرنے کے لیے جاگیرداروں سرمایہ داروں اور افسرشاہی کی اجارہ داری جو ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی لگائی گئی. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ قتل و غارت گری بڑی تھی, لڑائی جھگڑے تھے, اس کے لیے اگر اعداد و شمار نکال لیے جائیں تو پوسٹ اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی کے اور اسٹوڈنٹ یونین کے, اس کو اگر آپ تقابل کریں گے تو قتل و غارت گری بعد میں آپ کو زیادہ ملے گی. ابھی ریسنٹ تاریخ میں آپ قائد اعظم یونیورسٹی کو دیکھ لیں, اسلام آباد کی, یہاں کیا ہوا ہے. اور اگر قتل و غارت گری کی بنیاد پر پابندی لگنی چاہیے تو ایم کیو ایم پر لگنی چاہیے. پورا کراچی اس نے قتل و غاری اس کا بازار بنا دیا تھا. اسٹوڈنٹس کو اس کے اندر یعنی اسٹوڈنٹس یونین کی وجہ سے قتل و غارت گری نہیں ہوئی, اسٹوڈنٹس کے اندر غیر اسٹوڈنٹ عناصر شامل کر کے مختلف پولیٹیکل پارٹیز اپنے گروپ اور اپنے گنڈے پالتی تھی. اس سے یہ چیزیں ہوئیں کہ وہ ایک جرائم پیشہ عنصر اس میں شامل ہوتا تھا اور وہ اسٹوڈنٹ کو
اپنے ٹھیک راستے پر چلنے نہیں دیتا تھا. میں بھی وہی کہہ رہا ہوں نا, اسٹوڈنٹ یونینز ایک رستہ تو مل رہا تھا نا, مطلب بیسیکلی اسٹوڈنٹ یونینس کے اگر اسٹوڈنٹ یونینس بن جاتی پھر اسٹوڈنٹس پڑھائی کو چھوڑ کے ان کاموں میں گھس جاتے تھے, اور ہر ٹائم اسی میں, تب تو سارا کچھ جھگڑا فساد سارا شروع ہوا تھا. جھگڑا فساد اس لیے نہیں تھا کہ اسٹوڈنٹ یونین تھی. اسٹوڈنٹ یونین تو ایک سیاسی تربیت ہے نا, بچوں کی سیاسی تربیت اگر ہوگی تو وہ زیادہ مؤثر رول ادا کریں گے اپنے معاشرے میں, اپنی سوسائٹی کی اصلاح کے لیے, اپنی حکومت کی اصلاح کے لیے, اور ایک شعور اور ادراک کے ساتھ جب وہ اداروں میں جائیں گے تو زیادہ بہتر پلے کر سکیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جھگڑا اسٹوڈنٹ یونین کی وجہ سے نہیں تھا, یہ جھگڑا ان قوتوں کی, ان طاقتوں کی وجہ سے تھا کہ جو جرائم پیشہ عناصر کو اسٹوڈنٹس کے نام پر یونیورسٹیوں میں داخل کر لیا کرتے تھے. تو آپ اس میں اگر اس پہ تو ظاہر ہے بہت کچھ لکھا جا بھی چکا ہوگا اور چیزیں موجود بھی ہیں. جی ایسے ہی ہے. اب ایک 40 سال اور 45 سال اور 50 سال کے بندے کا اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس طرح کے اسٹوڈنٹ لیڈر ہوا کرتے تھے. اچھا آپ نے سنا ہوگا, مطلب یہ شیخ رشید آج سے 10 سال پہلے تک خود کو اسٹوڈنٹ یونین کے لیڈر کہتے تھے. بالکل کہتے تھے, ہاں کہتے ہیں. اسعد رفیق صاحب آج سے 10 سال پہلے تک خود کو اسٹوڈنٹ لیڈر کہتے تھے. تو اسٹوڈنٹ لیڈر تو وہی ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ میں ہوتا ہے, اور ایک طالب علم 25 سال تک وہ فارغ ہو جاتا ہے روٹین میں اپنی تعلیم میں. اگر بہت زیادہ وقت لگا لیا جائے تو وہ 30 سال کا فارغ ہو جائے گا. اور 30 سال سے زیادہ کے لوگ جو تھے 40 45 50 سال کے, تو وہ ان پولیٹیکل پارٹیز نے داخل کیے ہوئے تھے وہاں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو گندا کرنے کے لیے. تو چلیں اسٹوڈنٹ یونین سے آگے چلتے ہیں. تو جمعیت نے اسٹوڈنٹس یونین جو جمعیت تھی, جمعیت سے ایک بہت بڑی کھیپ نکلی ہے سیاستدانوں کی جو اسٹوڈنٹ لیڈرز بننے اور آج کو, مگر بہت ریئر رہ گئی ہیں جو جماعت کے ساتھ ہیں آج. باقی سب نے جمعیت کا فائدہ اٹھا کے اپنے آپ کو فیم بھی حاصل کیا, آگے بھی آئے, سارا کچھ کیا, لیڈرز بنے, اور اس کے بعد جماعت ٹاٹا بائی بائی کر کے چلے گئے. دیکھیں قاضی صاحب کے, آپ قاضی حسین احمد صاحب کی بات کرتا ہوں, ان کے دور کی بات کرتا ہوں, اس میں جتنے بھی جو انہوں نے اپنے ساتھ آگے پیچھے ان کے ساتھ جو ہوتے تھے, جنہیں ہم لاڈلے کہتے ہیں, قاضی صاحب کے لاڈلے ہوتے تھے, آج قاضی صاحب کے جانے سے پہلے بھی کچھ چھوڑ گئے تھے, قاضی صاحب کے جانے کے بعد سب بھی چھوڑ گئے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ قاضی صاحب نے وہ جو مولانا مودودی کا ایک نظریہ تھا, کیا قاضی صاحب اس نظریے کو لے کے چل سکے تھے آگے یا نہیں, یا وہ انہوں نے کمپرومائز کر لیا تھا؟ نہیں دیکھیں, مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی خاص نظریہ الگ سے تو نہیں تھا. اصل میں جو دین ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کے ذریعے سے جو ہمیں ملا ہے وہ دین ہے, اسی کی جماعت اسلامی ہمیشہ نمبردار رہی ہے. اور مولانا مودودی نے الگ سے کوئی دین نہیں نکالا تھا. مولانا مودودی کا کام یہ تھا کہ غلامی کے زمانے میں دین پیچھے چلا گیا تھا, دین کا تصور دھندلا گیا تھا. مولانا نے صحیح اس تصور کو دوبارہ اس کا احیاء کیا ہے, بالکل, اور اسی کو جماعت کی ساری لیڈرشپ لے کر چلی ہے. قاضی صاحب کے حوالے سے اتنا تو ضرور ہے کہ انہوں نے ذرا جماعت اسلامی کو کھولا ہے. تو اس میں انہوں نے ایک یوتھ کا تجربہ کیا تھا پاسبان کی شکل میں, اور پاسبان کی شکل میں انہوں نے عام لوگوں کو انوالو کیا تھا, اور ظلم کے خلاف نوجوانوں کو اٹھایا تھا, ایک نعرہ دیا تھا. اور لیکن بعد میں خود جماعت اسلامی کے ایک فیصلے کی صورت میں پاسبان کو جب ختم کیا گیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کا تو اس میں بہت بڑا رول ہے نوجوانوں کو بیدار کرنے میں, نوجوانوں کو متحرک کرنے میں, اسلامی تحریک کا دست و بازو بنانے میں ان کا بڑا کردار ہے. اور پھر یہ کہ آج اتفاق سے قاضی صاحب کی یوم وفات بھی ہے, 6 جنوری 2013 کو قاضی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوئے تھے. تو قاضی صاحب نے بڑا گہرا نقش چھوڑا ہے پاکستان کی سیاست پر. قاضی صاحب کی صورت میں ایک بڑا جاذب نظر چہرہ, ایک متحرک چہرہ, غریبوں کا اور پسے ہوئے طبقات کا ہمدرد چہرہ, اور ایک عالم فاضل بھی, اور ایک ایسا چہرہ کہ جس میں بڑی اٹریکشن تھی, لوگ بڑے ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے, نوجوان ان کے جلوہ میں چلتے تھے. تو ایک لحاظ سے ہمارا یہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے قاضی صاحب کے وفات سے کہ ان نوجوانوں کا ساتھ اس طرح نہیں رہا. لیکن بہرحال جماعت اسلامی نے کیونکہ ایک زندہ تحریک ہے تو اس نے دوبارہ سے
ان نوجوانوں کو, آنے والے نئے نوجوانوں کو جوڑا ہے اور جے یوتھ کی شکل میں ایک زیادہ وسیع پلیٹ فارم دیا ہے نوجوانوں کو. نہیں تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو قاضی صاحب کے کردار کے اوپر تو کسی کی کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے نا, ان کے اوپر تو کوئی بات نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ قاضی صاحب کے جو فیصلے تھے, مطلب انہوں نے جو ہر کسی کے ساتھ اتحاد کیا, 78 میں IGI بنی, پھر اس کے بعد آج کے جو بہت مشہور لیڈر ہیں عمران خان صاحب, وہ بھی ایک ٹائم پہ قاضی صاحب کے لاڈلے ہوتے تھے اور وہ بھی بڑا قاضی صاحب کے نزدیک ہوتے تھے. تو اگر آپ قاضی صاحب کو دیکھیں جو ان کے فیصلے تھے, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے جماعت اسلامی کی جو ایک ساکھ تھی, اور اس ٹائم پہ تو آپ اوپر چلے گئے ہیں, اس نے ساکھ کو ڈیمیج نہیں کیا کوئی. قاضی صاحب کے ان فیصلوں کے بعد آپ دیکھیں جماعت اسلامی کا گراف سن 90 کی سیاست سے پہلے کہاں ہوتا تھا, سن 90 سے پہلے, اور اب جماعت اسلامی کی سیاست کا مطلب ان کا آپ کا گراف کہاں گیا ہے, مطلب آپ کا ووٹر آپ کے جو ایک تھی نا ساکھ وہ ڈیمیج ہوئی ہے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں قاضی صاحب کے جو فیصلے تھے وہ ایک بہت بڑا ایک میجر رول پلے کرتے ہیں اس کے اندر؟ میں نا اس پہ اوور آل بات کر لیتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی جو ساکھ مجروح ہوئی ہے نا, وہ اتحادی سیاست کی وجہ سے ہوئی ہے. اتحادی سیاست, ہاں جی. تو یہ قاضی صاحب اس وقت امیر نہیں تھے, 77 میں ہم نے پہلا اتحاد بنایا تھا, قومی اتحاد. پھر قاضی اس وقت میاں طفیل محمد صاحب امیر تھے. اچھا, اور قاضی صاحب جب امیر تھے 1988 میں ہم نے IGI بنایا تھا. پھر قاضی صاحب کی عمارت میں 2002 میں ہم نے متحدہ مجلس عمل بنایا. یہ 3 بڑے اتحاد ہیں جو انتخابی اتحاد بھی تھے. صحیح. اور اس سے جماعت اسلامی کی ساکھ بھی مجروح ہوئی اور جماعت اسلامی کو اس سے نقصان بھی پہنچا. ہم نے یہ اتحاد کیوں کیے تھے؟ ہم نے ایک جو قومی اتحاد کیا تھا وہ نظام مصطفیٰ کے نعرے پر کیا تھا, اور جماعت اسلامی نے خود کو پیچھے کر کے دوسرے لوگوں کو آگے کیا اور اپنے اس اخلاص کا ثبوت دیا کہ ہمیں تو غرض یہ ہے کہ ملک میں اصلاح ہو جائے, اسلامی نظام آ جائے, تو ہم اس میں آئیں یا نہ آئیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی جذبے کے تحت جماعت اسلامی نے IGI کو سپورٹ کیا, اس کا حصہ بنی کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے کا ایک نعرہ تھا, اور اداروں کی اصلاح تھی, پولیس کی اصلاح تھی, جوڈیشری کی اصلاح تھی, ڈیمو کے بنانے کا ایک پورا پروگرام تھا. تو اس پہ جماعت اسلامی نے خود کو پیچھے کر کے نواز شریف کو آگے کیا, اخلاص کے ساتھ کیا. اچھا, اس سے بھی ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا کہ بھئی وہ جو مقاصد تھے وہ پیچھے چلے گئے اور نواز شریف اور ان کے ذاتی مفادات آگے آ گئے, پیچھے ہٹ گئے. میں بس آپ سے اس میں ایک چیز پوچھوں گا, اس بات یہیں سے کنٹینیو کرنا. مطلب اس ٹائم تک کوئی نواز شریف کا کوئی اسکینڈل سامنے آیا تھا یا بالکل نئے ابھرتے ہوئے سیاستدان تھے؟ نہیں, اس وقت تو کوئی اسکینڈل نہیں تھا. صحیح. مطلب اس وقت ابھرتے ہوئے سیاستدان تھے, ایک بڑے معصوم سے, صحیح, اور بڑے نیک اور شریف, اور سبحان اللہ, الحمدللہ, نماز پڑھنا, خیرات کرنا, یہ ساری چیزیں ایک خوبیاں سمجھی جاتی تھی. اس وقت کوئی اسکینڈل نہیں تھا, اور کوئی بہت بڑے انڈسٹریلسٹ بھی نہیں تھے اس وقت. ایک ہی ان کی انڈسٹری تھی اس وقت, اتفاق فاؤنڈری. پھر ایک بڑا لوگوں کا یہ تھا کہ مذہبی جماعتیں ساری اکٹھی ہو جائیں, تو جماعت اسلامی نے اس میں MMA کے اتحاد میں بڑا رول ادا کیا. تو وہ تجربہ بھی ہمارا ناکام ہوا کہ بھئی ہم نے مذہبی جماعتوں کی سیاست میں بھی, اور جو عام ایک دنیاوی جماعتیں ہیں ان کے, وہ بھی مفادات کی سیاست کرتی ہیں, مذہبی جماعتیں بھی مفادات کی سیاست کرتی ہیں. تو ہم نے اس میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی کہ بھئی اسلام کے کاز کو فائدہ پہنچتا ہو یا لوگوں کے لیے کوئی سہولت پیدا ہوتی ہو. تو اس میں بھی ہم نے خود کو پیچھے کیا, ان کو آگے کیا. یہ سارے تجربات کیے ہم نے اخلاص کے ساتھ, خود قربانی دے کر, اپنے مطلب اپنی ساکھ کو, اپنے تعارف کو کم کر کے. ہم نے اس لیے کہ دوسرے لوگوں کے ذریعے بہتری آ جائے, تو ہمارا مطلب تو بہتری لانا ہے, ہمارا مطلب اپنے آپ کو ابھارنا نہیں, اوپر نہیں لے کر آنا. یہ جماعت اسلامی نے 3 دہائیوں میں پورے اخلاص کے ساتھ یہ سارا کام کیا. پھر لوگوں کے اندر یہ خواہش موجود تھی کہ تمام مذہبی پارٹی کو اتحاد بنا کر انتخاب لڑیں. یہ آپ 2002 کی بات کر رہے ہیں؟ 2002 میں, جی 2002 میں پھر MMA بن گیا. اچھا, تو آپ نے جب IGI بنائی تھی اس کا ایک تجربہ آپ کو ہو نہیں چکا تھا, پھر دوبارہ 2002 میں MMA بنائی؟ اصل میں یہ بہت زیادہ تجربات ہم نے کیے نا. 2018 میں بھی ایک تجربہ کیا نا.
جی 2018 کا تجربہ تو اس اتحاد کو بحال کرنے کا تھا جی، اور وہ بھی ہمارے خلاف گیا، اس نے بھی ہمیں بڑا نقصان پہنچایا۔ چلیں وہ آپ بتائیں جو آپ آئے تو سر تو والا جب یعنی مذہبی جماعتوں کا خالص اتحاد بنا کر ہم آگے بڑھے تو اس میں 2 صوبوں میں ایم ایم اے کی حکومت بن گئی، اچھا، اور مرکز میں ایم ایم اے کو ایک اپوزیشن لیڈر کا رول ملا۔ صحیح، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن مقاصد کے لیے ایم ایم اے بنی تھی وہ مقاصد جہاں ہماری حکومتیں تھیں کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں وہاں نہیں حاصل ہو سکے، اور جہاں ہم نیکسٹ ٹو حکومت تھے، اپوزیشن لیڈر تھے، وہاں بھی وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکے۔ تو اس لحاظ سے اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جماعت اسلامی کو اپنی بنیاد پر آگے بڑھنا ہے، اپنا منشور، اپنی شناخت، اپنا جھنڈا، اپنا پروگرام، اس کی بنیاد پر آگے بڑھنا ہے۔ سو ہم اس الیکشن میں پورے پاکستان میں جماعت اسلامی نے اپنے کینڈیڈیٹ انٹروڈیوس کرائے ہیں اور اپنا منشور دیا ہے، اپنے نعرے دیے ہیں، اور اپنے کردار کی بنیاد پر، اپنے پروگرام کی بنیاد پر، اپنے منشور کی بنیاد پر، اور جماعت اسلامی کی جو اپنی ساکھ ہے، خدمت کا جماعت اسلامی کا کام ہے، تعلیم کے میدان میں ہے، صحت کے میدان میں ہے، پینے کے صاف پانی کے میدان میں ہے، پھر ڈیزاسٹر جب آتے ہیں ان مواقع پر، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، فلسطین کا ایشو ہو، کشمیر کا ایشو ہو، ان مواقع پر جماعت اسلامی بہت بڑا رول نہیں ادا بالکل، کرتی فلاحی ہے۔ خدمت میں تو جو جماعت اسلامی الخدمت کا جو رول ہے نا اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے پچھلے 2 پوڈ کاسٹ میں یہ بات کی ہے کہ جو الخدمت کا رول ہے نا وہ جو ڈیزاسٹرز کے اندر اور جو ملک میں جو مطلب کوئی معاشی مشکلات آتی ہیں، کچھ بھی آتی ہے، جو الخدمت رول پلے کرتی ہے نا اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، وہ بہت ایک اچھا رول ہے اور اس کا اور اب بھی ہم کوئی اپنے نہیں کر اس سکتا۔ تعارف کی بنیاد پر، اس شہرت کی بنیاد پر ہم آگے بڑھے ہیں، اور ہم نے قوم کے سامنے پورا آپشن یہ رکھا ہے کہ 76 سال سے اس قوم کے ساتھ جو کیا گیا ہے، جو ہوا ہے، جو طرز حکمرانی رہا ہے، جو گورننس رہی ہے، ڈیلیور نہیں ہوا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 76 سال میں جاگیردار، سرمایہ دار اور افسرشاہی کا ایک ٹرائکا ہے جس نے پاکستان کو کمزور کیا ہے ہر لحاظ سے، اور اس ملک میں غربت بڑھی ہے، بے روزگاری بڑھی ہے، مہنگائی بڑھی ہے، ادارے کمزور ہوئے ہیں، انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے، تھانوں میں ظلم ہے، پٹوار خانوں میں ظلم ہے، ریاستی مشینری جو لوگوں کے ذاتی مقاصد کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، عوام کے خلاف استعمال ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہ نعرہ دیا قوم کو کہ آپ 76 سال کے اس حکمران طبقے کو ریجیکٹ کریں اور اس کی جگہ امانت کا اور خدمت کا انتخاب کریں۔ ایک امانت دار قیادت، ایک خدمت گار قیادت۔ جب امانت، دیانت، سچائی کا نام آتا ہے، خدمت کا نام آتا ہے، تو صرف جماعت اسلامی کا نام آتا ہے، جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی نام نہیں آتا۔ تو اس آپشن کو قوم کے سامنے ہم نے رکھا ہے، اور انتخابات میں ہم موجود ہیں، اور ہم جب نیچے جا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں، تو ہمیں اس میں اچھا رسپانس مل رہا ہے الحمدللہ۔ میں یہیں سے میں 2 سوالات ایڈ کروں گا۔ ایک تو یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں بڑے تجربات ہوئے ہیں اور ہمیں اس چیز کے اب ہمیں سمجھ آئی ہے کہ ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جماعت اسلامیہ کے امیر ہے تھے سید منور حسن صاحب، ٹھیک ہے، اس سے میں پرسنلی بہت انسپائر ہوں، مطلب وہ جو ان کا کردار تھا اور جو ان کی جو اسٹریٹجیز تھی نا، میں مطلب اس کا خود بہت بڑا ایک مداح ہوں۔ منور حسن صاحب بھی تو آئے تھے نا، انہوں نے بھی تو جماعت کی ایک پہچان کو واپس لانے کی کوشش کی تھی، دوبارہ سے ترازو پہ لے کے آئے تھے، اور بالکل انہوں نے اس چیز کو اتحاد کی سیاست ختم کر دیا تھا۔ پھر جب وہ گئے آپ کے نئے امیر آئے، وہ پھر دوبارہ اسی اسٹریٹجی پہ چل پڑے۔ مطلب کیا جماعت اپنے آپ کو کیا ایک اسٹریٹجی پہ رکھ نہیں سکتی؟ ایک آتا ہے، ایک امیر صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اسٹریٹجی پہ چلنا ہے، دوسرے امیر آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے اسٹریٹجی پہ چلنا ہے، تو ایک اسٹریٹجی کیوں نہیں قائم کر سکتے؟ یہ آپ کی بات سید منور حسن صاحب نے قومی اتحاد کے اس تجربے کے بعد ان کی عمارت میں جماعت اسلامی کی شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنی بنیاد پر آگے بڑھنا ہے۔ تو 2013 کے الیکشن میں ہم جماعت اسلامی اور ترازو کے نشان پر الیکشن لڑا، لیکن 2018 میں پھر جماعت کے امیر اور اس کی شورا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے، ظاہر امیر اکیلے فیصلہ نہیں کرتا، شورا فیصلہ کرتی ہے۔ تو سراج صاحب کی قیادت میں شورا نے فیصلہ کیا کہ اس کا ایم ایم اے کو دوبارہ بحال کیا جائے، لیکن اس کو جماعت اسلامی کے کارکنان نے قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے جماعت اسلامی کو بھی شکست ہوئی اور ایم ایم اے بھی کوئی خاص پروگرس نہیں دکھا سکی۔ اور اس خاص طور پر 2018 کو جو ہمارا ایم ایم اے کے ساتھ تجربہ تھا، اس میں وہ سارے لوگ جماعت اسلامی کے اندر جو
سمجھتے تھے کہ یہ بڑا بابرکت اتحاد ہے، اس سے کچھ حاصل ہوگا، تو اس کے فیوز و برکات جو ہے نا وہ بالکل ایکسپوز ہو گئے ان کے سامنے، اور سارے لوگ جماعت اسلامی کے جو ہیں وہ یکسو ہو گئے کہ ان اتحادوں میں کچھ نہیں رکھا، ہم نے اپنی بنیاد پر آگے بڑھنا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے نیچے سے لے کر اوپر تک اپنے کارکنان کی، اپنی لیڈرشپ کی ایک تربیت کی ہے، اور ہم ہر کام کرتے ہوئے، ہر سیاسی کام ہو، سماجی کام ہو، ہم ہر کام کرتے ہوئے ہمارے پیش نظر اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور جب ہم اس میں مکس اپ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جو اللہ کی رضا کے ساتھ دنیاوی مفاد بھی حاصل کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ سارے جو منزل ہے وہ کھوٹی ہو جاتی ہے، آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کے لیے 4 قدم چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب جماعت اسلامی کی لیڈرشپ بھی اور کارکن بھی بالکل ایک پیج پر ہیں، بڑے یکسو ہیں کہ بھئی ہم نے اپنی بنیاد پر آگے بڑھنا ہے، اپنا نعرہ، اپنا جھنڈا، اپنا نشان، اور اپنی ساکھ، اور اپنا منشور، اور اپنا پیغام، اور اپنی تاریخ، اور اپنا کام، اپنی خدمات، اس کی بنیاد پر ہم نے آگے بڑھنا۔ چلیں یہ تو ساری بات ہم نے کی تو بڑی اچھی بات ہے، مگر میں ایک تھوڑی سی ایک تلخ سوال سا بھی ہے، تلخ سی بات ہے، میں کہوں گا کہ ایک تجربہ انسان کو ایک دفعہ ہوتا ہے، سمجھ آتی ہے، چلو ایک دوسری دفعہ بندہ کو ہو جاتا ہے، مگر آپ بار بار تجربے کرتے رہتے ہیں، تو کیا یہ ایک امپریشن عوام میں نہیں جاتا کہ یار یہ لوگ صرف جو ہے نا اقتدار کے لالچی ہیں، بار بار کبھی کسی سے اتحاد کر لیتے ہیں، کبھی کسی کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں، تو پھر یہ جو آپ کا نیریٹو ہے صادق اور امین کا، آپ کے کینڈیڈیٹس کا، کہ ہمارے کینڈیڈیٹس بہت صادق امین ہے، کینڈیڈیٹ سے لے کے امیر تک، تو کیا یہ امپریشن غلط اس کو خراب نہیں کر دیتا یہ آپ کا بار بار اتحاد کرنے والا امپریشن؟ ظاہر ہے ہمارے اس اتحادی سیاست کو عوام نے پسند نہیں کیا، عوام نے اس کو قبول نہیں کیا، عوامی قبولیت نہیں ملی۔ ہم نے اگر درست بھی سوچا تھا ساری چیزیں، لیکن جس چیز کو عوامی قبولیت نہیں ہوتی وہ آگے چل نہیں سکتی، اور شاید یہ اس وجہ سے بھی نہیں چلی کہ ہمارے کارکنان نے بھی اس کو قبول نہیں کیا اور عوام نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ اچھا KPK میں آپ نے بتایا تھا آپ کو حکومت ملی تھی، یہ صوبائی حکومت، تو اس میں آپ لوگوں نے کیا کر لیا تھا؟ مطلب اس کے اندر KPK کے اندر ایسے آپ نے کیا ریفارمز کیے تھے کہ آپ کہیں کہ واقعی ہم نے یہ کام کیا تھا، عوام ہمارا ساتھ دے؟ دیکھیں اس میں جو ہمارا ایکسپیرینس رہا نا کہ حکومت جو بھی ہوتی ہے، مثلا KPK کی جو حکومت تھی اختیارات وزیر اعلیٰ کے پاس ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے، ہماری اس میں 8 وزارتیں تھیں، صحیح، الحمدللہ ہماری 8 وزارتوں نے نیک نامی کمائی ہے۔ اچھا، سراج الحق صاحب اس وقت ہیڈ کر رہے تھے سینئر وزیر کے طور پر KPK کو MMA کی حکومت میں، اور عنایت اللہ خان تھے اور دیگر ہمارے وزراء، انہوں نے اپنے اپنے جو ان کے محکمے تھے، جو وزارتیں تھیں، ان میں بڑی اصلاحات کی ہیں۔ مثال کے طور پر خیبر بینک کا غیر سودی اس کو بینکنگ کا آغاز کرنا، یہ جماعت اسلامی کا سراج الحق صاحب کا کریڈٹ ہے KPK کے اندر۔ اسی طریقے سے جو انتظامی اخراجات ہیں KPK حکومت کے، وہ کم کرنا اور ترقیاتی اخراجات زیادہ کرنا، یہ بھی سراج الحق صاحب کا اور جماعت اسلامی کا کریڈٹ ہے۔ قرض فری صوبہ بنانا KPK کو قرض فری صوبہ بنانا، یہ واحد مثال ہے، اور بہترین مالی ڈسپلن قائم کرنا، یہ جماعت اسلامی کا اور سراج الحق صاحب کا کریڈٹ ہے، اور یہ کریڈٹ اس کو وفاقی حکومت نے بھی اس کو سراہا، اور عالمی اداروں نے بھی اس کو سراہا کہ بھئی ایک تو اتنا زبردست مالی ڈسپلن ہے کہ جس کی وجہ سے KP جو ہے وہ پہلی دفعہ اپنی تاریخ میں اس پہ قرضہ نہیں تھا، قرض فری صوبہ بنا دیا KP کو۔ دیگر اس میں بھی شعبوں میں، مثلا بلدیات میں خاصی اصلاحات جو ہوئی ہیں وہ ہمارے عنایت اللہ خان نے کی ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ بزرگوں کے لیے ایک پروگرام دیا، اسٹوڈنٹس کو میٹرک تک تعلیم کو مفت کیا، کتابیں اور یونیفارم، اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی۔ یہ بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو ہماری اس حکومت نے کیے تھے، اور یہ جو تصور بعد میں PTI نے بھی اس کو اپنایا، اس کا پناہ گاہ اور یہ مزدوروں کے لیے اور مسافروں کے لیے، تو اس کا آغاز پشاور سے MMA کی حکومت میں جناب سراج الحق صاحب نے اپنی وزارت کے تحت کیا تھا۔ جی، اس کا تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ جن وزارتوں پہ آپ رہے ہیں، آپ نے ان وزارتوں کے اندر جو اختیارات ہے، جو کام آپ کا تھا، وہ آپ لوگوں نے کیا ہے۔ پھر یہ کہ اس میں KP میں جو وزراء کی تنخواہ تھی،
اور ممبران کی تنخواہ تھی وہ منیمم ویج کے مطابق سراج صاحب جب تک وزیر خزانہ رہے ہیں انہوں نے منیمم ویج سے آگے نہیں بڑھنے دی. اگر ایک مزدور کی جو تنخواہ ہوگی وہی ہماری تنخواہ ہوگی. خود بھی یہ جو لاسٹ ٹائم سراج الحق صاحب جب منسٹر تھے تو 18,000 تنخواہ تھی تمام وزراء کی اور تمام ایم پی ایس کی. اسی وجہ سے وہ ایم پی ایس سارے ہمارے مخالف تھے. اچھا اچھا. اس کے بعد 2013 میں بھی آپ کی حکومت رہی ہے. 2013 کی میں بات کر رہا ہوں. 2013 میں منیمم ویج جو تھی وہ 18,000 تھی. اچھا. تو سراج الحق صاحب نے سارے وزراء کو چونکہ خزانے کا قلمدان ان کے پاس تھا. نہیں یہ میں دوسری اس کا بھی بتا رہا ہوں کہ خزانے کا قلمدان ان کے پاس تھا تو انہوں نے 18,000 ہی رکھی. 18,000 سے بڑھنے نہیں دی. اچھا. کے پی کے آپ کے ایک ایم پی اے بھی ہیں اور وزیر بھی رہے ہیں. آئی تھنک ان کا نام عنایت اللہ خان صاحب ہی ہے. ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے کہا کہ جس ٹائم پہ ہمارا کولیب ہوا تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ساتھ تو عمران خان وزارت اعلیٰ بھی جو ہے نا جماعت اسلامی کو دینا چاہ رہے تھے. تو یہ کیا سچ ہے کہ عمران خان اتنے بڑے فین تھے جماعت اسلامی کی وزارت اعلیٰ بھی جماعت اسلامی کو دینا چاہ رہے تھے؟ ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. نہیں عمران خان میرا یہ خیال ہے کہ عنایت اللہ خان نے جو بات کی ہے وہ میں نے دیکھا ہے. انہوں نے اس طرح بات کی ہے کہ عنایت اللہ خان کو عمران خان نے انڈائریکٹ میسیجز بھیجے کہ بھئی آپ اگر ہمارے ساتھ آ جائیں تو ہم آپ کو وزیر اعلیٰ بنائیں گے. تو یہ عنایت اللہ خان کا بہت بڑا ظرف بھی ہے اور ان کا کردار بھی ہے کہ انہوں نے وزارت اعلیٰ کی پیشکش کو ٹھکرایا اور جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہمارا وہ بہترین دماغ ہے ماشاءاللہ اور بڑے نمایاں پارلیمنٹری لیڈر ہیں اور ایسے ہی لوگوں کی اس قوم کو ضرورت ہے. اچھا. جس طرح آپ نے ابھی اتحادی سیاست کی بات کی آپ نے کہا کہ اب ہم لوگوں کو اس چیز کا اب ہمیں تجربے ہو کے سمجھ آ کہ ہمیں اتحاد میں مزید نہیں گھسنا. اب پی ٹی آئی ہے نا اگر اب اس کو ہم مطلب جس طرح بھی دیوار کے ساتھ لگا لیں اس چیز کو جو ایک فیکٹ ہے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اس کی پاپولیرٹی جو ہے یہ ایک بہت بڑا فیکٹ ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. کل کو اگر پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد اب کرنا پڑے جو پی ٹی آئی آفر کرائے الیکشنز کے بعد تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم الیکشن میں تو اتحادی سیاست نہیں کریں گے لیکن آگے چل کر مثال کے طور پر ہینگ پارلیمنٹ آ جاتی ہے جس میں کچھ سیٹیں ہمارے پاس ہیں کچھ دوسری پارٹیوں کے پاس ہیں تو اس میں مل کر اگر کوئی حکومت بنانی پڑتی ہے تو ظاہر ہے یہ ایک جمہوری عمل ہے. اس میں اس وقت کے حالات کے مطابق جماعت کی شورا کو فیصلہ کرے گی. تو اس میں میرا خیال ہے کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے کہ آگے چلنے کے لیے ملک کو آگے چلانے کے لیے اگر کچھ چیزوں پر اتفاق ہو جاتا ہے تو وہ شورا اس وقت اس حالات کے مطابق وہ فیصلہ کر لے گی. اچھا. 2018 تک 2013-2018 تک بڑا ایک اچھی آپ کا کولیب گورنمنٹ چلتی رہی کے پی کے اندر تو ایسے کیا کلیشز آ رہے تھے کہ 2018 کے بعد جب پی ٹی آئی نے گورنمنٹ بنائی فیڈرل میں تو اس نے ایم کیو ایم کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا کاف لیگ کو بھی ملا لیا باپ پارٹی کو بھی بلا لیا. تو جو 5 سال ان کی اتحادی رہی ہے وہ پارٹی ان کے ساتھ کیوں اتحاد میں نہیں آئی؟ ایسے کیا کلیشز آ گئے تھے آپ کے درمیان؟ دیکھیں ہمارا یہ تھا کہ 2013 سے 2017 تک ہم کے پی میں مشترکہ ہماری حکومت رہی. 3 وزارتیں ہماری تھیں پی ٹی آئی کی حکومت میں. تو جب 2017 میں ہم نے ایم ایم اے دوبارہ بحال کر لی تو ہم نے اپنی وزارتوں سے استعفے دے کر باہر آ گئے تھے. اچھا اچھا اچھا. لیکن ایک جوائنٹ پریس کانفرنس کی تھی عنایت اللہ خان صاحب نے اور اس وقت کے پی کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے کہ بھئی ہم حکومت میں تو نہیں ہیں لیکن ہم پی ٹی آئی کے خلاف کوئی اگر عدم اعتماد آتا ہے یا اس کی حکومت کو کوئی کمزور کرتا ہے کے پی کی اس وقت کی حکومت اس میں ہم حصے دار نہیں بنیں گے کیونکہ اور ہم یہ ٹھیک نہیں سمجھتے تھے درست نہیں سمجھتے تھے کہ بھئی ہم نے ایم ایم اے کو بحال کر لیا تھا اور اب ہم آئندہ الیکشن ایم ایم اے کے تحت لڑیں گے تو ہم اس میں اس کا حصہ بھی رہتے اور ایم ایم اے میں بھی ہوتے. یہ ہم نے اصولی طور پر درست نہیں سمجھا اور ایک اصول بالکل کی ہم نے کی. کیونکہ ظاہری بات ہے 5 سالوں کے ساتھ اپنے حکومت میں رہے ہیں پھر وہ ایک نہیں اچھا لگتا ہے ایسا چیز. صحیح. ایک 2 سوال بس یہی ماضی کے حوالے سے تھے کہ افغان جہاد کا جو ڈیسیجن تھا آپ کے نزدیک کیا وہ صحیح ڈیسیجن تھا؟ دیکھیں افغان جہاد کا ڈیسیجن تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو جماعت اسلامی نے کیا ہو یا وہ پاکستان کا ڈیسیجن تھا اور ہم اس جگہ پر جہاں پاکستان کی سلامتی کا ایشو ہوتا ہے ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہمیشہ.
یہ ہماری کمزوری ہے، پاکستان ہماری کمزوری ہے۔ افغانستان کے پس منظر کو اگر آپ دیکھیں تو یہ 2017 سے سوویت یونین کا جو توسیع پسندی کے عزائم تھے، جی بالکل، ایک روس تھا، بالکل ایسا اس نے اپنے ارد گرد کی جو ایشیائی ریاستیں تھیں، بالکل یورپی ریاستیں تھیں، یہ ساری ہڑپ کر لی اسی توسیع پسندانہ عزائم جو تھے وہ اس نے 1979 میں افغانستان میں فوجیں داخل کر لی، پورے افغانستان پر اس نے قبضہ کر لیا، اور اس کے پیچھے اس کے مسلسل افغانستان میں مداخلت اور یہ ساری چیز اور یہ جو بادشاہوں کا قتل اور ایک کو ہٹا کر دوسرے کو لانا تھا، یہ ہوتا رہا۔ اچھا، تو اس میں وہاں کے پھر جو لوگ تھے افغانستان کی جو اسلامی تحریک تھی، جو اسٹوڈنٹس تھے، جو پروفیسرز تھے، انہوں نے وہ مسلسل اس کی یعنی ایک اس اشتراکی نظریے کی بھی مزاحمت کر رہے تھے، تو انہوں نے اس کی مسلح مزاحمت کا فیصلہ کیا۔ یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا۔ حکومت پاکستان نے بھی ان کے فیصلے کی تائید کی اور جماعت اسلامی نے بھی ان کے فیصلے کی تائید کی، لیکن ایز سچ یہ کہیں بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم افغانستان کے جہاد میں شامل ہوں گے یا ہم افغانستان کے جہاد میں شامل نہیں ہوں گے۔ افغانستان کے جہاد میں جو لوگ شامل ہوئے وہ جماعت اسلامی کے لوگ بھی وہاں گئے اور دیگر مسلمان بھی۔ نہیں، کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے خود اپنے بندے کافی کارکنان بھیجے ہیں، مطلب جماعت اسلامی نے پراپر ورک کیا تھا، یہاں سے بندے بھیجتے تھے۔ جماعت اسلامی نے کوئی بھی باضابطہ فیصلہ کر کے کسی کو نہیں بھیجا، از خود لوگ جاتے تھے۔ جماعت اسلامی نے کوئی پابندی نہیں لگائی تھی کہ نہ جائیں۔ البدر الشمس وہ بنگلہ دیش میں موقع بنی تھی، مگر افغان جہاد کے ٹائم میں بھی تو ایکٹیو تھی نا، اس نے ایکٹیولی ایک رول پلے کیا ہے اس کے اندر۔ البدر اور الشمس تو مشرقی پاکستان کو جب تقسیم کیا جا رہا تھا، مشرقی پاکستان میں انڈیا نے فوجیں داخل کی تھیں، تو البدر اور الشمس پاکستانی فوج کی مدد کے لیے وہاں کھڑی ہوئی تھی، اور انڈین مداخلت جو انڈیا نے وہاں اپنی ایک تنظیم مکتی بائنی بنائی تھی، اس مکتی بائنی کا کلا کما کرنے کے لیے کھڑی کی گئی تھی۔ یہاں بھی ایک البدر نام کی تنظیم ضرور موجود تھی، اس میں جماعت اسلامی کے لوگ ضرور تھے، لیکن جماعت اسلامی کے کسی آفیشیل فیصلے کے نتیجے میں کوئی تنظیم نہیں بنائی گئی۔ تو افغان جہاد کے موقع پہ البدر الشمس نہیں موجود تھی؟ نہیں، الشمس تو نہیں تھی، البدر موجود تھی، البدر موجود بھی تھی، ایکٹیو بھی تھی، اور اس میں جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے، لیکن وہ جماعت اسلامی کے کسی فیصلے کے تحت قائم نہیں ہوئی تھی۔ جماعت اسلامی نے کوئی فیصلہ کر کے کوئی جہادی تنظیم نہیں بنائی۔ جماعت اسلامی کی طرف سے آفیشیل نہیں تھی وہ؟ نہیں، نو آفیشیل۔ یہ از خود یعنی اس وقت دیکھیں نا، افغانستان کا جب جہاد ہوا تو پوری پاکستان میں بالخصوص خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کے پشتون علاقوں میں بہت بڑی حمایت تھی افغانوں کی۔ رشیا کے خلاف مزاحمت کا بہت جذبہ تھا۔ یہ وہی جو جذبہ کنورٹ ہوا ہے، اس میں دیگر لوگ بھی گئے، ہمارے بھی لوگ بھی گئے، وہ نمایاں گئے، تو وہ چونکہ جماعت اسلامی کے تھے تو وہ شناختی جماعت اسلامی کی بن گئی، لیکن جماعت اسلامی نے کوئی آفیشیلی کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ بھئی ہم نے اس جہاد میں شریک ہونا ہے۔ چلے، میں تو اس ٹائم پہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، آپ نے شمس صاحب وہ سارا وقت دیکھا ہے۔ اب میں تو بڑا ہوں، میں نے تو ہمیشہ جب بھی افغان جہاد کا ذکر آتا ہے جماعت اسلامی کو اس کے ساتھ ڈائریکٹ لنک کیا جاتا ہے، میں اس ٹائم پہ نہیں تھا، تو آپ مجھے اس کی وجہ بتا سکتے ہیں کہ کیوں جب بھی افغان جہاد کا ذکر ہوتا ہے تو جماعت اسلامی کو ساتھ کیوں لنک کیا جاتا ہے؟ جماعت اسلامی اس جہاد کی اصولی طور پر بہت بڑی حامی تھی، اچھا، اور اشتراکیت کے خلاف اور اس کے توسیع پسندانہ عزائم اور ریاستوں پر قبضے کے خلاف جماعت اسلامی اس کی مخالف تھی سوویت یونین سے۔ تو اصولی طور پر جماعت اسلامی نے ان کی اخلاقی مدد بھی کی، مہاجرین کو بھی سنبھالا، ان کے لیے ہاسپٹل بھی بنائے، ان کے زخمیوں کو بھی سنبھالا، اور اس جہاد کو، افغانوں کے جہاد کو پوری طرح جماعت اسلامی نے سپورٹ کیا۔ سوویت یونین نے اشتراکیت کو پھیلانے کے لیے افغانستان پر حملہ کیا، قبضہ کر لیا، اور سوویت یونین کو جو عزائم تھے وہ آگے پھر پاکستان تھا۔ سوویت یونین دراصل گرم پانیوں تک جانا چاہتا تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی دنیا میں جو جنگ ہو رہی ہے وہ ساری، اگر چائنا نے ایک روڈ اینڈ بلڈ کا منصوبہ بنایا سی پیک کا، تو اس کے مقابلے میں مغرب جو ہے اس نے بھی ایک منصوبہ بنایا ہے۔ تو یہی وہ ساری چیزیں تھیں جو اس وقت سوویت یونین یہاں تک آنا چاہتا تھا، تو اس کے توسیع پسندانہ عزائم تھے۔ وہ تجارت کی غرض سے آتا تو وہ معاہدے کرتا قوموں سے، معاہدے کرنے کے بجائے اس نے افغانستان پر قبضہ کیا، اور اس کی پچھلی تاریخ یہ تھی کہ اس نے تمام جو 7 کی 7 ایشیائی ریاستیں تھیں،
اس کی سوویت یونین کے اندر ان پر قبضہ کیا تھا، اور یورپ کی جتنی ریاستیں تھیں ان پر قبضہ کیا تھا. اس ساری چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے پوری دنیا اس کے اس وقت خلاف تھی کہ یہ آگے بڑھ رہا ہے، اور مسلمان ممالک سارے افغانوں کے جہاد کے جو ہے نا وہ تائید کر رہے تھے اور ان کے حمایتی تھے. وہی جو سیاسی حمایت ہے وہ ہم نے آفیشیلی تو سیاسی حمایت کی ہے، انفرادی طور پر لوگ اگر گئے ہیں تو یہ ان کا ایک اپنا تھا، اور ان کو نہ کسی نے روکا ہے اور نہ کسی نے ان کو کہا ہے کہ آپ جائیں. صحیح. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ افغانستان کے لوگوں نے اس جہاد کو جیتا. اس جہاد کو جیتنے کے بعد سوویت یونین کو شکست ہوئی. یہ کسی سپر پاور کی دوسری شکست تھی افغانستان میں. اس سے پہلے برطانیہ وہاں شکست کھائی تھی. اب سوویت یونین نے جب شکست کھائی تو امریکہ اس وقت بظاہر سوویت یونین کے مخالف اور افغانوں کے حمایت میں کھڑا تھا، لیکن جو ہی سوویت یونین وہاں سے خارج ہوا، وہ جگہ جو سوویت یونین نے چھوڑی تھی اس کو امریکہ نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور ایک 9/11 اس نے کیا. اب اس میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے ان کی ایک پیشگی منصوبہ بندی تھی. انہوں نے ایک ڈھونگ رچا کر یہ سارا کیا تھا، اور پھر انہوں نے آ کر قبضہ کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد بھی افغانوں نے مزاحمت کی اس کی، اور حالانکہ اس وقت پاکستان سوویت یونین کے مخالفت میں تو افغانوں کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن امریکہ کی مخالفت میں پاکستان جو ہے وہ افغانوں کے ساتھ کھڑا نہیں تھا بلکہ امریکہ کے ساتھ کھڑا تھا. اس کے باوجود افغانوں نے امریکہ کو شکست دی اور امریکہ کو وہاں سے جانا پڑا. یہ تیسری سپر پاور کی شکست تھی افغانستان میں، اور یہ اس لحاظ سے اس جدید زمانے میں نہتے جو مسلمان ہیں ان کو انہوں نے جہاد کا جو راستہ اختیار کیا، انہوں نے 1 صدی کے اندر اندر 3 سپر پاور کو شکست دی. صحیح. نہیں، میں بس آپ سے پوچھنا چاہتا کہ جماعت اسلامی کو کیوں لنک کیا جاتا ہے جب بھی وہاں جہاد کا ذکر ہوتا ہے؟ جماعت اسلامی اس سوویت قبضے کے خلاف تھی اور افغانوں کی حمایت میں کھڑی تھی. آج بھی کوئی کسی ملک پر قبضہ کرے، جس طریقے سے یوکرائن اور سوویت یونین کا اس وقت جھگڑا ہو رہا ہے، یا فلسطین پر اسرائیل قابض ہے، یا کشمیر پر انڈیا قابض ہے، تو ہم اس کے انڈیا کے مخالف ہے، وہاں ہم اسرائیل کے مخالف ہیں. تو اس ٹائم آپ ایک جو ہوتا ہے نا مطلب پرو جہاد کے تھے، اس لیے آپ کو ڈائریکٹ لنک کیا جاتا ہے. ظاہر پرو تھا بھی جہاد نا. صحیح. تھا بھی جہاد، یعنی وہ ایسے ہی مسئلہ یہ ہے کہ افغانی جا کر سوویت یونین میں نہیں گھسے تھے. سوویت یونین افغانستان میں گھسا تھا، ان پر قبضہ کر لیا تھا. ان کی تہذیب، ان کا مذہب، ان کا کلچر، ان کی ہر چیز اس نے تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کی جگہ اپنی چیزیں کھڑے کرنے کی کوشش کی تھی مصنوعی طریقے سے. اس کی مزاحمت کی اور پوری امت مسلمہ نے اس مزاحمت کی. اچھا، یہ جب افغان جہاد ہوا تھا شم صاحب، تو اس ٹائم پہ کیا پاکستانی فوج جو پاکستان کے عسکری ادارے ہیں، کیا انہوں نے جا کے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا تھا اس جنگ کے اندر، یا پاکستان کے سویلینز گئے تھے؟ نہیں، کیونکہ کام تو یہ عسکری اداروں کا نہ کرنے والا. پاکستانی فوج بھی وہاں نہیں گئی تھی، اور پاکستان کے سویلین نہیں گئے تھے، بلکہ پورے دنیا سے مسلمان سویلین وہاں گئے تھے. تو ٹریننگ کون دیتا تھا ان کو؟ ظاہر ہے ٹریننگ ان کے اپنے کیمپس بھی تھے، اور پوری دنیا جو ہے نا اس وقت سوویت یونین کے خلاف کھڑی تھی، اور پاکستان سمیت پوری دنیا کو ان کو حمایت حاصل تھی، اور سہولتیں بھی ان کی وہ استعمال کرتے تھے لوگ سارے. جی. اچھا شمس انکل، آپ سے یہ سارے ایسے تلخ سوالات اور سارا ہسٹری جماعت کے جو ڈیسیجنز رہے ہیں یا جماعت کے جو ماضی تھا اس حوالے سے، اصل میں یہ سارے جو سوالات ہیں یہ عام عوام کے مائنڈ میں اور یہ سب کچھ ہوتے ہیں، ان کو سرکولیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ماضی میں کیا ہے جماعت نے. تو اس وجہ سے یہ ایسے تلخ سوالات میں نے آپ سے کیے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی ناراض نہ ہونا میرے سے آپ کی، میں نے آپ کو بلا کے آپ سے اتنے مشکل سوالات کیے ہیں. تو چلیں، یہ تو سارا ہو گیا اس کے ماضی کے حوالے سے. اب آپ کی آتے ہیں الیکشنز کے اوپر. ٹھیک ہے، اب بھی 8 فروری کو الیکشن کمیشن نے اس کا ڈیٹ اناؤنس کی الیکشنز کی. تو جیسے باقی پارٹیز ہیں، نون لیگ ہو گئی، پی ٹی آئی ہو گئی، اس کے بعد PPP ہو گئی، ان کی الیکشن کمپین ابھی تک کہیں نظر نہیں آئی. تو ان کے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے. مگر اگر آپ دیکھیں تو اس ٹائم پہ اگر کہیں بینرز، پوسٹرز اور آگے پیچھے الیکشن کمپین کرتی ہوئی جو پارٹی نظر آ رہی ہے وہ جماعت اسلامی ہے، سسٹم گراؤنڈ میں نظر آ رہی ہے. کیا آپ کو اتنا یقین ہے کہ الیکشن ہو گیا 8 فروری کو؟ جس طرح الیکشن کمپین آپ نے ابھی سے سٹارٹ کر دی ہے، باقی ساری پارٹیز ابھی زیرو ہیں الیکشن کمپین میں، بھی
آگے نہیں آئی؟ اچھا، میں پہلے تو آپ نے جو کہا کہ بھئی ناراضگی کی اس میں کون سی بات ہے، آپ نے ہمیں موقع دیا، ہم نے اپنی بات کی، آپ کے اس پر شکر گزار ہیں. بالکل. دیکھیے، ہم تو الیکشن ہمارا یہ خیال ہے کہ ہو جائیں گے. اچھا. اس لیے کہ بنیادی طور پر پاکستان کے آئین کے مطابق تو یہ الیکشن 90 دن کے اندر ہونے چاہیے تھے، مگر آئین و قانون کی پاسداری ہے کب اس ملک میں؟ اب 90 دن کے بعد اس الیکشن کو نوٹس لیا چیف جسٹس صاحب نے، فائز عیسیٰ صاحب نے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھیجا صدر پاکستان کے پاس. الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان کی مشاورت سے ایک ڈیٹ طے ہوئی 8 فروری. جی بالکل ہوئی. اس ڈیٹ کو چیف جسٹس نے اناؤنس کیا اور چیف جسٹس نے کہا کہ یہ پتھر پر لکیر ہے. آئین اور قانون کے مطابق ہم اگر دیکھیں تو اب اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو. تو ہم اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم تو اپنی کمپین میں موجود ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ الیکشن ہوگا بھی، اور ہماری یہ رائے ہے کہ الیکشن ہونا بھی چاہیے. کیوں کہ مزید الیکشن کو ملتوی کرنا، الیکشن نہ کرانا، اس کا بہت بڑا نقصان ہے، اور ماضی میں اس کے بڑے تلخ تجربات ہیں. تو اس وقت پولرائز ہے پوری قوم، 2 حصوں میں تقسیم ہے. یہ تقسیم مزید بڑھ جائے گی، بہت بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی. تو اس لیے پاکستان کے حق میں یہ چیز ہے کہ بر وقت الیکشن ہو جائیں، اور الیکشنوں میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہو. تمام پارٹیوں کو پورا موقع دیا جائے. ہاں، اگر 9 مئی کے حوالے سے کوئی لوگ مجرم ہیں تو ان کا جرم ثابت کیا جائے عدالتوں میں، آزاد عدالتوں میں، سویلین عدالتوں میں ان کو جرم ثابت کیا جائے اور انہیں ڈسکوالیفائی کیا جائے اور قانون کے مطابق انہیں سزا دی جائے. لیکن اس کی آڑ میں جو دیگر لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یا پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، یا بے گناہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ آئین میں دیے گئے بنیادی انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے، اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کے بھی خلاف ہے. اس کو نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر امید ہیں الیکشن کے حوالے سے 8 فروری کو الیکشن ہوگی؟ یقیناً کوئی رستہ نہیں ہے. ہم تو آئین اور قانون پر یقین رکھتے ہیں. جی. اگر آئین اور قانون میں کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر کیا کوئی زور زبردستی سے اس نہیں؟ اگر آئین و قانون میں تو 90 دن کا الیکشن بھی لکھا ہے نا، تب کہاں ہوئے؟ نہیں ہوئے. تو آئین و قانون کی اگر آپ اس ملک پہ رہ کے بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے یہ ایک بڑا مطلب صحیح بات نہیں ہے. یہ کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیا آپ ایگری کرتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ آئین اور قانون کی پاسداری کی جائے، آئین اور قانون کی پابندی کی جائے. ہمارے معاشرے کی ساری خرابیاں اس سے درست ہو جائیں گی. ہر طاقتور کو آئین اور قانون کے نیچے لایا جائے. کوئی بھی آئین اور قانون سے بالا تر نہ ہو. یہ ہوگا تو یہ ملک آگے چلے گا. اور یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہم سب کا ملک ہے. اچھا. وہ جو طاقتور ہیں ان کا بھی ملک ہے اور یہ ہمارا بھی ملک ہے. احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے مل کر اس ملک کو آگے بڑھانا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ڈاکومنٹ ہے جس پر پوری قوم کا اتفاق ہے، اور وہ پاکستان کا آئین ہے اور اس کے مطابق بنے ہوئے قوانین ہیں. بالکل. ان کی ہم پاسداری کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. اگر ان کی پاسداری نہیں کریں گے تو کسی حادثے کا شکار ہو جائیں گے. ہاں بالکل، یہ تو آپ کی بات بالکل جائز بات ہے. اچھا، الیکشن اب سر پہ ہیں، جماعت اسلامی گراؤنڈ میں نظر بھی آ رہی ہے. میرا آپ سے اپنا ایک پرسنل سوال تھا، وہ یہ کہ جماعت کے جو اتنا الیکشن مطلب نظر آتا ہے، اتنا پیسہ لگاتی ہے خاص کر کمپین کے اوپر، تو یہ جماعت کے پاس الیکشن فنڈ یہ سارا کہاں سے آتا ہے؟ جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ خود اپنی جیب سے لگاتے ہیں یا اس کا کوئی اور پروسیس ہے؟ نہیں، جماعت اسلامی مثلا میں جماعت اسلامی کا کینڈیڈیٹ ہوں قومی اسمبلی کا. میرے ساتھ پی پی 12 میں عتیق کشمیری صاحب ہیں اور پی پی 13 میں وقاص خان صاحب ہیں. اچھا. تو میں تو ایک 20,000 روپے کا پینشنر ہوں، اور عتیق کشمیری صاحب بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ کام کر رہے ہیں. وقاص صاحب بھی ایک سکول چلا رہے ہیں. تو اتنی واسٹ الیکشن کمپین جو چل رہی ہے، یہ ساری الیکشن کمپین جو ہے یہ ہمارے کارکن چلاتے ہیں. اچھا. ہمارا کارکن کام بھی کرتا ہے، پیسے بھی دیتا ہے. صحیح.
اور ہمیں کوئی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بھئی ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ وسائل نہیں ہیں کہ ہم بڑے پیمانے پر ساری کمپین کو اپنی کو بہتر طریقے سے چلا سکیں. بہت وسائل کی کمی ہے, ہم اس کی کمی کے شکار ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے کارکن کی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہے. تو ہمارے فیصلے بھی کارکن کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارا جو فیصلہ ہوا ہے یہ NA-54 کے کارکنان نے, PP-12 اور PP-13 کے کارکنان نے نام تجویز کیے ہیں یہاں باقاعدہ بیلٹنگ کے ذریعے سے, رائے کے ذریعے سے. وہ رائے چلی جاتی ہے ذیلی شورا میں, سیاسی کمیٹی میں. ذیلی شورا اس کو غور کر کے ان سفارشات کو صوبے کو بھیجتی ہے. صوبائی پارلیمانی بورڈ میں وہ ڈسکس ہوتی ہیں. صوبائی پارلیمانی بورڈ پھر ان کو مرکز میں بھیجتے ہیں. مرکزی پارلیمانی بورڈ میں ڈسکس ہوتا ہے اور مرکزی پارلیمانی بورڈ پھر اس کی اپروول دیتا ہے. بنیادی طور پر فیصلے وہی ہوتے ہیں جو کارکن کرتے ہیں, اور یہ کسی پارٹی میں بھی نہیں ہے. اور ہمارے جیسے کینڈیڈیٹ بھی کسی پارٹی میں نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹر کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان پر ہمارا حق زیادہ ہے, اس لیے کہ ہم زمین پر رہنے والے کینڈیڈیٹ ہیں, اور وہ ماضی میں بھی آسمان سے اترے ہوئے کینڈیڈیٹس کو منتخب کرتے رہے ہیں جنہوں نے اس حال میں انہیں پہنچایا ہے. اور اب بھی ہمارا مقابلہ انہی لوگوں سے ہے جو آسمان سے اترے ہوئے ہیں. ہم زمین پر ہیں, ہم رکشے میں بیٹھتے ہیں, ہم ویگن میں بیٹھتے ہیں, ہم بس میں بیٹھتے ہیں, ہم بازار جاتے ہیں, ہم منڈی جاتے ہیں, ہم جمعہ بازار جاتے ہیں, اتوار بازار جاتے ہیں, ہم سبزی خریدتے ہیں, ہم دال خریدتے ہیں, ہم آٹا خریدتے ہیں, چینی خریدتے ہیں, گھی خریدتے ہیں, بجلی کا بل پے کرتے ہیں, گیس کا بل پے کرتے ہیں. تو ہمیں آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوتا ہے. اچھا, تو آپ ہم حقیقی نمائندے ہیں اس قوم کے, اس ملک کے عوام کے, اس ملک کے 99% غریب لوگوں کے. وہ اپنا احساس کریں, ہمارا انتخاب کریں تاکہ ان کے مسائل کو سمجھنے والے لوگ سامنے آئیں اور ان کو ان گمبھیر مسائل سے نکالا جا سکے. اچھا, بقول آپ کے اور آپ کے پہلے بھی جتنے کینڈیڈیٹ اسپیشل الیکشنز میں آتے رہے وہ ایسے ہی تھے جو مطلب گراؤنڈ پہ ہوتے تھے اور عام آدمی کی طرح ہوتے تھے, تو آپ کو لوگ ووٹ کیوں نہیں دیتے پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے ماضی کی بات کی ہے کہ ماضی کے الیکشن تقریباً ہم نے اتحادوں میں لڑے ہیں, تو ہم لوگوں سے گلہ اس لیے بھی نہیں کرتے کہ ہم اپنی الگ شناخت سے, جماعت اسلامی کی شناخت سے کھڑے ہی نہیں رہے. تو اتحادوں کے حوالے سے تو لوگوں نے اتحادوں کا انتخاب بھی کیا ہے, اور ہمیں لوگوں سے کوئی گلہ نہیں ہے. ہم اپنے پروگرام کو پیش کر رہے ہیں, ہماری لوگ جانتے ہیں ہمیں, ہم انہیں ہر چوک چوراہے میں مصیبت کی ہر گھڑی میں بیٹھے ہوئے ملتے ہیں, پکارتے ہوئے ملتے ہیں. وہ فلسطین کا مسئلہ ہو, وہ کوئی سیلاب آیا ہوا ہو, وہ کوئی زلزلہ آیا ہوا ہو, مصیبت کی کوئی گھڑی ہو, ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. لوگ ہمیں اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو ہم لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ وہ جو پیسے کی صورت میں آپ ہم پر اعتماد کرتے ہیں, ہماری امانت اور دیانت پر, تو ہماری امانت اور دیانت آپ کے کام اس وقت آئے گی جب ووٹ کی صورت میں آپ ہم پر اعتماد کریں گے, تو ہم آپ کو ڈیلیور کر سکیں گے. ہم آپ کے جو ٹیکسوں سے جمع کیا ہوا پیسہ ہے وہ آپ پر لگائیں گے, اس کو کسی کو لوٹنے نہیں دیں گے, اس کا کسی کو بیجا استعمال نہیں کرنے دیں گے. آپ کو تعلیم کی ضرورت ہے, آپ کو علاج کی ضرورت ہے, آپ کو روزگار کی ضرورت ہے, آپ کو ایک صاف ستھرے ماحول کی ضرورت ہے, آپ کے نوجوانوں کو گراؤنڈ کی ضرورت ہے, آپ کو پارکوں کی ضرورت ہے, آپ کو تھانوں اور پٹوار خانوں کے ظلم سے نجات کی ضرورت ہے. یہ ساری ضرورتیں ہم پورے کر سکتے ہیں, اور ہم ایسا انشاءاللہ العزیز اس حلقے میں کو کھڑا کریں گے, ایک ماڈل حلقہ بنائیں گے. ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تھانے اور پٹوار خانے اور کچہری کے چکروں سے نکالیں گے انشاءاللہ تعالی. کیسے؟ ہم ایک جرگہ سسٹم تشکیل دیں گے, لوگوں کے مسائل آپس میں بٹھا کر باہم گفت شنید کے ساتھ, عدل اور انصاف کے ساتھ حل کریں گے, اور لوگوں کو بے جا کسی سرکاری مشینری کے مداخلت سے بچائیں گے, رشوتوں سے بچائیں گے, آپس میں جھگڑوں سے بچائیں گے. انشاءاللہ تعالی ہماری ان کاوشوں سے ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا کہ جس میں رہنا آسان ہوگا, لوگ سکون کی زندگی بسر کریں گے, چین کی زندگی بسر کریں گے. انشاءاللہ تعالی لوگوں کے مسائل کو ہم ہمہ پہلو کم کریں گے,
اور اپنے سارا وقت ہم لوگوں کے لیے وقف کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لوگ ایک دفعہ ہم پر اعتماد کر کے تو دیکھیں. صحیح. اچھا سما صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشن کمپین پہ اتنا پیسہ لگانا یہ پیسے کا ضیاع ہے؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک تو الیکشن ایک جہاد ہے. کیوں؟ ہم یہ الیکشن اسلامی نظام کے لیے لڑ رہے ہیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جتنی بھی مصیبتیں ہیں, جتنی بھی مشکلات ہیں, مہنگائی ہو, بے روزگاری ہو, ظلم ہو, ناانصافی ہو, آپس کے جھگڑے ہوں, تھانے کا ظلم ہے, پٹوارہ خانے کا ظلم ہے, عدالتوں کا ظلم ہے, حکمرانوں کا ظلم ہے, اس سب کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنے خدا سے دور ہو گئے. ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کی طرف رجوع کریں گے, اللہ کے دیے ہوئے نظام کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو نافذ کریں گے, تو اس کے نتیجے میں یہ آسمان ہم پر رحمتیں برسائے گا. قرآن میں اللہ کا یہ وعدہ ہے. اور زمین خزانے اگلے گی, اور اس سے لوگ خوشحال ہوں گے, امن ہوگا, سلامتی ہوگا, عدل ہوگا, انصاف ہوگا. لوگوں کے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کسی خان, کسی چودھری, کسی وڈیرے کے در پر جھکنے کے بجائے اللہ کے در کا انتخاب کرنا چاہیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا انتخاب کرنا چاہیے, جس کے ہم دائی ہیں, جس کی طرف ہم بلاتے ہیں کہ ہمارے سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں, اس نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. تو اس کے نتیجے میں یہ معاشرہ ظلم کی ہر شکل اس سے مٹ جائے گی, عدل ہوگا, انصاف ہوگا, خوشحالی ہوگی, اور پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ. اچھا شاہ صاحب, ابھی آپ نے ایک بات کی خانہ شاہی, چودراہٹ اور یہ بٹیرہ شاہی, ٹھیک ہے. اگر ابھی ہم آپ کے حلقے کی بات کریں NH-51 کی, ٹھیک ہے, اگر آپ اپنا تحصیل ٹیکسلا میں دیکھیں تو یہاں پہ میجورٹی جو ہے نا برادری سسٹم ہے. تو ایسی سچویشن میں جہاں پہ برادریوں کے ساتھ الیکشن جیتے جاتے ہوں, نظریہ ایک میرے اپنی پرسنل رائے ہے کہ نظریہ اتنی ویلیو نہیں رکھتا ہمارے اس ایریے میں, خاص طور پہ جہاں پر برادری سسٹم چل رہا ہو. ہمارے ایریے میں کر لیں یا پھر پنجاب اور اندرون پنجاب کر لیں, سارا برادری سسٹم چل رہا ہو. تو بے شک نظریہ ہو نہ ہو, برادری کے بڑے نے جس نے کہہ دیا آپ کو وہیں چلنا پڑے گا. تو ایسی سچویشن میں آپ اپنے حلقے کو, اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو کہاں دیکھتے ہیں اس حلقے کے اندر؟ آپ کس برادری سسٹم کو, اس کو کیسے لے کے چلیں گے اپنے ساتھ, اور اس کو اپنے ساتھ کیسے آپ نے کر سکتے ہیں؟ اصل میں جو بھی لوگ منتخب ہوئے ہیں نا, اگر برادری وائز اگر آپ دیکھیں تعداد کے اعتبار سے, جی جی, تو وہ کسی ان کی تعداد کے اعتبار سے برادری ان کی اتنی بڑی نہیں دیکھیں نا شمع صاحب, جس ٹائم پہ یہاں سے ڈاکٹر کمال صاحب کھڑے ہوتے تھے, جناب میرے جماعت پاکستان بھی رہے ہیں, تو وہ اگر ہم واہ کی بات کریں تو یہاں سے وہ کلین سویپ کرتے تھے. واہ سے اب جیسے بار نکلے ٹیکسلا میں تو وہاں پہ وہ ہار جاتے تھے اور وہیں سے وہ مار کھاتے تھے الیکشن کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا شہری ووٹ ہے وہ آزاد ہے جی, اور دیہاتی ووٹ جو ہے وہ ایک جبر کے نیچے ہے. اچھا صحیح, ایک خوف کے نیچے ہے. ہم اس خوف کو دور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کی برادری ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمیں ووٹ دینے والے مسلمان ہیں, وہ ہماری برادری ہیں. اور پاکستان میں رہنے والے دیگر جو مذاہب کے لوگ ہیں, وہ کرسچن ہوں, وہ دیگر ہوں, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, پاکستانی بھائی ہیں. صحیح. تو ہم ان کے لیے کام کریں گے, ان پورے پاکستانیوں کے لیے کام کریں گے. تو وہ اس بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک لحاظ سے جو میں نے آپ کے ساتھ بات کی کہ بھئی ہم پیدل لوگ ہیں, ہم زمین پر رہنے والے لوگ ہیں, آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں ہیں, محلات میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں. تو برادری تو ہم ہوئے نا, عام آدمیوں میں سے ہیں. عام آدمیوں میں سے 99% لوگوں کا جو طرز زندگی ہے, 99% لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ مسائل ہمارے ہیں. ہم ان مسائل کو بہتر سمجھتے ہیں. تو ان لوگوں کی برادری ہم ہیں, یہ ہماری برادری ہیں. ہم مل کر اس 1% کو, ہم 1% کا مقابلہ کرنا ہے کہ جس نے تسلط حاصل کیا ہوا ہے, مختلف حربے استعمال کر کے, دولت کا بیجا استعمال کر کے, دھونس کا بیجا استعمال کر کے, تھانے کو, کچہری کو, پٹوار خانے کو بروئے کار لا کر, سرکاری مشینری کو استعمال کر کے جس نے یہاں ایک دھونس اختیار کی ہوئی ہے, اس کے خلاف ہم نے کام کرنا ہے. برادری تو ہم 99% لوگ ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ اپنے حلقے میں اور اگر پنجاب کی بات کریں جہاں پہ سارا برادری سسٹم ہے, تو آپ ان کو یہ چیز سمجھا سکیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے, آپ اس چیز میں کامیاب ہوں گے؟ بالکل بالکل انشاءاللہ تعالیٰ ہم سمجھا بھی رہے ہیں, لوگ سمجھ بھی رہے ہیں, اور ہم سمجھا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور لوگ سمجھیں گے. کیونکہ اصل بات یہ ہے
کہ لوگوں کے مسائل کچھ اور ہیں. صحیح. لوگوں کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ مہنگائی ہے. سب سے ان کا سب سے مین مسئلہ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ انصاف نہیں ہے. لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم نہیں ہے. لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ علاج کی سہولت نہیں ہے. لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ پانی کا پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے. لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی گلی نالی نہیں ہے. لوگوں کا مسئلہ سیوریج کا ہے, نکاسی آب کا ہے. نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے گراؤنڈ نہیں ہے, ان کے لیے روزگار کے مواقع نہیں ہیں. اچھا, بیٹیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تحفظ حاصل نہیں ہے سوسائٹی میں. منشیات فروش دندناتے پھرتے ہیں, جرائم پیشہ لوگ دندناتے پھرتے ہیں. ہم ان مسائل کو ایڈریس کریں گے تو یہ مسائل جو ہے نا, یہ ہماری برادری کی بنیاد ہے. ان مسائل کے شکار لوگ ہم ایک برادری ہیں, اور وہ لوگ کہ جنہیں اسلام آباد کلب اور گولف کلب اور پتہ نہیں کیا کیا سہولتیں حاصل ہیں, ان کی برادری الگ ہے. وہ اپنی برادری سے جا کر ووٹ لیں, ہم اپنی 99% برادری سے ووٹ مانگتے ہیں. صاحب بس یہاں سے تھوڑے بس 2-4 سوالات کروں گا, اس کے بعد پوڈ کاسٹ کو وائنڈ اپ کروں گا. مجھے پتہ ہے آپ کا وقت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے اور آپ بہت ٹائم نکال کے آئے ہیں, آپ کے پاس آگے ٹائم کی قلت بھی ہے. تو میں بس آپ سے کچھ 2-4 سوالات ایسے کروں گا کہ فیوچر میں اب آگے جو جنرل الیکشنز آنے والے ہیں, کمنگ الیکشنز ہیں, اس کے اندر آپ کی الیکشن اسٹریٹجی کیا ہونے والی ہے؟ ایک تو یہ ہوگی, جو پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ اتحاد کی طرف آپ نہیں جائیں گے. اس کے علاوہ آپ کا کیا منشور ہے الیکشنز میں آنے کے لیے, اور آپ کی الیکشن اسٹریٹجی اب کیا ہونے والی ہے؟ ہم الیکشن میں ظاہر ہے ہم عام آدمی کو اپروچ کرتے ہیں, ہر آدمی کو اپروچ کرتے ہیں, ڈور ٹو ڈور کمپین بھی کرتے ہیں, مؤثر افراد سے بھی ملتے ہیں. جہاں تک ہماری ہم سب نکلتے ہیں, کینڈیڈیٹس بھی نکلتے ہیں, ہمارے کارکنان بھی سارے نکلتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, اور ہم لوگوں کو یہی بات سمجھاتے ہیں کہ بھئی دیکھیں, کسی قوم کے سمجھنے اور سنبھلنے کے لیے 76 سال کا عرصہ کافی ہوتا ہے. بالکل. آپ نے تمام پارٹیوں کو آزما لیا ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ ملک IMF اور ورلڈ بینک کے یہاں گروی رکھوا دیا گیا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ غربت بڑھی ہے, بے روزگاری بڑھی ہے, مہنگائی بڑھی ہے, لاقانونیت بڑھی ہے. کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے جس میں ملک آگے بڑھا ہو. تو اب ان لوگوں کو آپ مسترد کریں, امانت کا انتخاب کریں, دیانت کا انتخاب کریں, خدمت کا انتخاب کریں, اور ہم جن کی آپ امانت کے بھی قائل ہیں, دیانت کے بھی قائل ہیں, خدمت کے بھی قائل ہیں. جب آپ مال دینا ہوتا ہے تو ہمیں دیتے ہیں, اور جب ووٹ دینا ہوتا ہے تو کسی اور کو دیتے ہیں. آپ کے ووٹ کی حفاظت ہم کریں گے, آپ ہمیں ووٹ دیں, ہم اس نظام کو بدلیں گے, ظلم کے اس نظام کو بدلیں گے, جاگیرداروں, سرمایہ داروں اور افسرشاہی کے اسٹرائکر کو توڑیں گے, اور عدل اور انصاف لے کر آئیں گے. جماعت اسلامی کا منشور یہ ہے کہ جماعت اسلامی جاگیرداری سسٹم ختم کرے گی. جماعت اسلامی ملک میں زراعت کو ترقی دے گی. اس وقت ہمارا 25 سے 30% جو رقبہ ہے وہ زیر کاشت ہے. ایسا ہی ہے. 70 سے 75% رقبہ جو ہے وہ بنجر پڑا ہوا ہے. ہم اس سارے رقبے کو کاشت میں لے کر آئیں گے. ہم پاکستان میں جو انرجی کا کرائسس ہے اس کو دور کریں گے. پانی کے جو جتنے بھی وافر ہمارے پاس وسائل ہیں, ذخائر ہیں, ان کو بروئے کار لا کر ہم انرجی وہاں سے پیدا کریں گے. اور انرجی کے دیگر ذرائع اس وقت جو دنیا نے اختیار کیے ہیں, جو ماحول کے لیے, ماحولیات کے لیے بھی سازگار ہیں, جو ویسٹ ہوتا ہے اس کے تھرو, وہ بہت سستے بھی ہیں. بالکل سستے بھی ہیں. وہ ویسٹ کے ذریعے سے بجلی پیدا کرنا کہ ایک طرف صفائی ہو جائے گی اور ایک طرف بجلی ہوگی اور سستی بھی ہوگی. یہ سارے ذرائع ہم اختیار کریں گے. انرجی کے بغیر انڈسٹری نہیں چلتی, اور انڈسٹریلائز کریں گے. ہم کاٹیج انڈسٹری کو, جو گھروں کی انڈسٹری ہے, اس کو رواج دیں گے, روزگار کے مواقع پیدا کریں گے. اور ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ 1 سال جب ہمارا ہو جائے, ہمیں حکومت دیں. 1 سال کے بعد اگر وہ تبدیلی محسوس نہ کریں تو پھر وہ ہم سے گلہ کریں, شکوہ کریں, ہمیں ہٹا دیں. 1 سال کے اندر لوگ واضح طور پر تبدیلی محسوس کریں گے کہ ملک جو ہے وہ درست سمت میں چلا گیا ہے. ہم اس ملک کو سود کی لعنت سے نجات دلائیں گے. اس وقت ہمارا 15,000 ارب روپے کا بجٹ جو ہے, اس میں آدھا بجٹ سود کی ادائیگی میں جاتا ہے. اچھا شام صاحب, میں نے آپ سے یہاں پہ ایک سوال کرنا تھا. میں نے یہ سوال اپنے پچھلے گیسٹ شہید سیمی سے بھی کیا تھا کہ دیکھیں باتیں جس طرح ابھی تک عمران خان صاحب نے بڑی باتیں کی تھیں, حکومت میں کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, یا تو خودکشی کر لوں گا. حکومت میں آئے تو ان کو بھی مجبوراً بہت زیادہ ہی انہوں نے کہا, مطلب ان کو بھی جانا پڑ گیا اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک قرضہ لیا.
آپ یہی سوال میں نے شہید سالی سے بھی کیا تھا, میں آپ سے بھی یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کے پاس ایسی کیا اسٹریٹجی ہے کہ آپ کیسے مطلب آپ حکومت میں آئیں گے, آپ کے پاس اوپر آلریڈی اتنا قرض ہے, سود کی آپ نے بات کی ہے, سود بھی آپ کو دینا پڑے گا, آپ نے دیا ہے, تو آپ کے پاس ایسی کیا اسٹریٹجی ہے کہ حکومت میں آئیں گے اور IMF کے پاس بھی نہیں جائیں گے اور ان کا سود بھی کیسے ادا کریں گے اور دوبارہ قرض بھی نہیں لیں گے؟ تو یہ مطلب بات ناممکن نظر آتی ہے. کہنے میں تو یہ بات بہت اچھی ہے مگر یہ ایک عمل پریکٹیکل کرنے میں نا بہت مشکل نظر آتی ہے. کیا یہ دیکھیں یہ اتنا آسان ہے. ہمارے ملک میں اس وقت 25 سے 30 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں, ٹیکس پیئر ہیں, اور جو جنرل سیلز ٹیکس ہے وہ تو سارے عوام دیتے ہیں, وہ سارے دیتے ہیں. یعنی ٹیکس جو ٹیکس پوٹینشیل لوگ ہیں جی وہ ٹیکس نہیں دیتے, تو حکومت اپنے سارے اخراجات کا بوجھ عام یوزر پر لگاتی ہے اور جنرل سیلز ٹیکس لگاتی ہے ماچس پر, دال پر, چینی پر, آٹے پر, ضروریات زندگی کی چیزوں پر, کہ جس کی وجہ سے پھر مہنگائی بڑھتی ہے. ہم اس جنرل سیلز ٹیکس کو ختم کر دیں گے. ہم زکوٰۃ کے نظام کو اگر نافذ کریں تو 10 کروڑ لوگ زکوٰۃ دیں گے اس ملک میں. اب ایک طرف 25 سے 30 لاکھ لوگ اگر ٹیکس دیتے ہیں اور دوسری طرف اس کو ختم کر کے آپ 10 کروڑ لوگوں سے زکوٰۃ لیں, صحیح, تو آمدن زیادہ ہو جائے گی. کافی بڑا مارجن ہے اس کے اندر. ہم سودی نظام کو ختم کریں گے, خود انحصاری اختیار کریں گے. اچھا, ہم دنیا پر ڈیپینڈ ہی نہیں کریں گے اپنے ضرورتوں کے لیے. صحیح, ٹھیک ہے نا. صحیح. اور ہم دنیا کے اندر انہی قوموں نے ترقی کی ہے کہ جنہوں نے خود انحصاری اختیار کی. ہم ایسی کوئی چیز آپ دیکھ لیں کہ بھئی ہمارا جو زر مبادلہ ہے وہ کس چیز میں زیادہ جاتا ہے باہر, سارے عیاشی کے آئٹم ہوتے ہیں. ان ساروں کو ہم ختم کر دیں گے. انتظامی اخراجات ہم کنٹرول کریں گے. ناجائز انتظامی اخراجات, زمین آسمان کا فرق ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اخراجات ہیں یہ 90% کم ہو جائے. صحیح, بجٹ بچے گا انشاءاللہ العزیز. اور سودی نظام تو ایک لعنت ہے. سودی نظام کی وجہ سے اللہ جو برکتیں نازل کرنا چاہتا ہے وہ رکی ہوئی ہیں. سودی نظام کو جس دن ہم ختم کر دیں گے, اس کا بائیکاٹ کریں گے, اس سے انکار کریں گے, تو یہ زمین ہمارے لیے خزانے اگلے گی کہ اس زمین میں معدنیات ہیں, یہ ہماری زمین ہے, ہم اسے نکالیں گے. ہم کسی امریکہ کو خاطر میں نہیں لائیں گے, ہم کسی اور کو خاطر میں نہیں لائیں گے. ہماری زمین کے اندر جو تیل ہے, جو گیس ہے, جو تانبا ہے, جو سونا ہے, جو دیگر دھاتیں ہیں, وہ ساری کی ساری ہم ایکسپلور کریں گے اور کام میں لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور زراعت کو ترقی دیں گے, گزارا یونٹس بنا کر لوگوں کو دیں گے. شمس صاحب بس آپ سے آخری سوال کرتا ہوں, اس کے بعد آپ کو اجازت دوں گا. آپ مزدور رہنما بھی ہیں اور بہت پائے کے مزدور رہنما بھی ہیں. میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ اب جو منیمم ویج, لیبر کی ویج جو ہماری حکومت نے طے کی ہے وہ 32 سے 35 ہزار طے کی گئی ہے, مگر 32 سے 35 ہزار کسی مزدور کو اس کی جو ویج ہے وہ ملتی نہیں ہے. تو اس پہ جو لیبر یونینز ہیں, جو مزدوروں کی تنظیمیں ہیں, وہ کہاں ہیں اور وہ کیا کر رہی ہیں, عملی اقدام ان کا کیا ہے؟ اور جو مزدور رہنما جیسے آپ, میرا آپ سے یہ سوال ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جمعہ اسلامی کے ٹکٹ ہولڈروں میں واحد مزدور نہیں ہوں. جمعہ اسلامی کا ہر ٹکٹ ہولڈر مزدور ہے. اچھا, عام آدمی ہے. آپ دیکھ لیں جمعہ اسلامی کے ٹکٹ ہولڈروں میں آپ کو کوئی جاگیردار نہیں ملے گا, کوئی بڑا سرمایہ دار نہیں ملے گا. عام لوگوں کو جمعہ اسلامی نے ٹکٹ دیا ہے. وہی عام لوگ جو 99% لوگوں جیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو یہ لوگ زیادہ لوگوں کے مسائل کو سمجھتے ہیں, لوگوں کے قریب ہیں. وہی مسائل جو انہیں درپیش ہیں وہی سارے لوگوں کو درپیش ہیں. تو جو مسائل کو صحیح سمجھتے ہیں اور ان مسائل کو خود بھی بھگت رہے ہیں, وہ ان مسائل کو زیادہ بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں, اپنا مسئلہ سمجھ کر حل کر سکتے ہیں. اس لیے یہ عام آدمی کی پارٹی ہے, غریب آدمی کی پارٹی ہے, مزدور اور کسان کی پارٹی ہے. اور مزدوروں, کسانوں, عام غریب عوام کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا انتخاب کرے. اس کا انتخاب کرے گا تو اس کی زندگی جو ہے اس میں کوئی سلجھاؤ آئے گا, اس کی زندگی میں خوشحالی آئے گی, اس کی زندگی میں خوشی کی لہر آئے گی. اس کے بچوں کے لیے تعلیم کا دروازہ کھلے گا, علاج کا دروازہ کھلے گا, معاشرہ ان کے لیے کھلے گا کہ ان کی اپنی حکومت ہوگی, جمعہ اسلامی کی حکومت. صحیح. شمس صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا تھا, آپ آئے تھے. ہمارا پوڈ کاسٹ کچھ امید سے زیادہ لمبا چلا گیا ہے اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ٹائم بھی نکالا, تو اس کے لیے میں آپ کو بہت مشکور ہوں, بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تو اس کے لیے بہت شکریہ.
یہاں پہ بس ہم پوڈ کاسٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.